السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ان اللہ بكل شيء علیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ والذین یظاہرون منکم من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ تمام تعریفیں کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا اور سجاوار ہوں، جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرما کے اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات پہ ہمیں یہ بیان فرمایا کہ اتق اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یاد رکھو اس کی خوب فرما برداری کرو۔ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور خوب فرما برداری کرو۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ انسان، میں نے پچھلے خطبے میں آپ کو بتایا کہ انسان پورا کا پورا خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کا خوف کھاتے ہیں اور وہ اس کی شریعت پہ چلتے ہیں، اس کو ایک مانتے ہیں، ایک جانتے ہیں اور پھر وہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ڈرو نہ پریشان ہو، انشاءاللہ تم رسوا نہیں کیے جاؤ گے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ابھی جو آیتیں تلاوت کی ہیں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ لوگوں کچھ نیکیاں ایسی کر جاؤ، تم ایسی کچھ نیکیاں کما لو جن نیکیوں کی وجہ سے کیا ہے کہ تمہاری مصیبتوں کو ٹال دیا جائے۔ کچھ نیکیاں ایسی کما لو جن نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے، جسے کہتے ہیں وسیلہ۔ وسیلہ لفظ سمجھتے ہیں؟ وسیلہ مطلب آڑ بنانا۔ وہ پہلے سر پہ کوئی چیز پہنتے ہیں نا، اور جب جنگ میں جاتے ہیں کوئی چیز پہنتے ہیں وہ، تاکہ وہ ہیلمیٹ پہنتے ہیں جب ہم سفر کرتے ہیں، جب رائڈ پہ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہیلمیٹ پہنتے ہیں۔ وہ کیوں؟ تاکہ ہمارے سر کو حفاظت کی جا سکے، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر کا فرمان ہے کہ تم وسیلہ اختیار کرو۔ اب لفظ کو سننا اور اس پہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وسیلے کا معنی ہوتا ہے آڑ حاصل کرنا، پناہ حاصل کرنا،
اور اس کو اپنے لیے ایک آڑ کے طور پہ یوز کرنا. وسیلہ کچھ لوگ اس کو غلط استعمال میں لیتے ہیں، حالانکہ وہ وہاں کے لیے نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے اگر کوئی ہمارے فیملی میں کوئی آدمی بیمار ہو گیا، کوئی آدمی پریشان ہو گیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ صدقہ دیتے ہیں. صدقہ دیتے ہیں نا، جان بچ جائے، اللہ ہماری حفاظت کرے، یا تو دعا کر دیں یا تو صدقہ دیتے ہیں. صدقہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ صدقہ آدمی کے لیے جب تک لڑتا رہتا ہے، جب تک کہ مصیبت ٹل نہیں جاتی ہے. اب اس میں بھی آپ آ جائیے. مجھے ایک طریقے سے بڑے غم کے ساتھ میں کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں نا صدقہ دیں، تو صدقے میں ایسا سوچتے ہیں کہ یار گری سے گری چیز دیں. برا مت منانا، ہمارے وہاں پہ کئی کونٹل اناج ہوتا ہے، کئی کونٹل اناج ہوتا ہے. منڈیوں میں اناج لوگ خریدنا بند کر دیتے ہیں. بہت اناج ہوتا ہے، اناج زیادہ ہوتا ہے، مکہ زیادہ ہوتا ہے، اور گیہوں یہ جوار زیادہ ہوتی ہے، باجرہ زیادہ. اب اس میں جب چندے والے آتے ہیں، جب مطلب ایک طریقے سے کسی کو دینا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو کوئی گھر کی عورت ہوگی، گھر پہ آتے ہیں تو عورت کہے گی کہ ہاں وہ پرانے اناج میں سے دے دینا ہی نظر ہے، پرانے اناج میں سے دے دینا. یاد رکھنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ایک بار ایک فقیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آتا ہے، اور گھر پہ آنے کے بعد میں وہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نام پہ اگر کوئی چیز ہو تو مجھے آپ عنایت کر دیجئے. اب وہ ذرا سا گوشت تھا، تھوڑا سا گوشت تھا. اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، کیونکہ آپ بھوکے ہوں گے تو آپ کے لیے رکھا اسے. تو اس نے کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہے، اللہ کا نام باقی ہے، کچھ نہیں ہے، آپ آگے دیکھ لیں. یہ لفظ انہوں نے پیش کر دیے. اور جب اللہ کے نبی نے گھر میں انٹری لی اور جیسے آپ داخل ہوئے، آپ نے سلام پڑھا سب پہ، السلام علیکم السلام علیکم یا اہل، تو سب کے لیے سلام کے سلام کرنے کے بعد جیسے کہتے ہیں السلام علیکم آل آف یو. گئے اور داخل ہونے کے بعد میں کہا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میں یوں گئی اور یوں آئی. بھائی وہ گئی کمرے میں، جانے کے بعد دیکھا تو تھال میں کیا رکھا ہوا ہے؟ پتھر کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے. یہ صحابیہ کا واقعہ ہے. صحابیہ کا کوئی ایسا ویسا واقعہ نہیں ہے، بلکہ وہ پتھر رکھا ہوا، سفید پتھر رکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا. اللہ کے نبی میں نے ابھی یہ گوشت کا ٹکڑا رکھا تھا اس میں، اور یہ مجھے سفید پتھر دیکھے ذرا، یہ پتھر مجھے ملا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی سائل آیا تھا گھر پہ؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، میں نے کو منع کر دیا آپ کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا غلط کہا تم نے یہ کہا تھا نا نہیں ہے کچھ، تو یہ غلط کہہ دیا تم نے. بلکہ اگر تم اس میں سے کچھ اسے دے دیتی یا ان کو کچھ اور چیز دے دیتی تو شاید بہتر ہوتا. یہ صدقے کا معاملہ ہے. صدقہ یا اللہ کے نام پہ کوئی چیز دینی ہو تو ہم بہتر چیز دیں. سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ اور سمجھنا اللہ مجھے ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہے. یہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں ان کا بیرہا نامی باغ ہے، بیرہا نامی باغ جو مسجد نبوی کے فرنٹ پہ ہے بالکل. اللہ کے نبی کبھی کبھی اس میں جاتے تھے اور کھجور کھاتے تھے، کبھی کبھی اس کا ٹھنڈا پانی پیتے تھے اور اس میں داخل ہونے کے بعد سکون حاصل کرتے تھے. ایک بار کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک آیت نازل ہوئی. وہ کیا آیت تھی؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تم کبھی بھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو مگر تم جب نیکی کو پہنچو گے جب تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو، اللہ کے راستے میں تم اس کو دے دو، تب جا کے تمہاری نیکی کو قابل قبول کیا جائے گا. اب اس آیت کا سننا تھا تو فوراً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اس باغ کو، اللہ کے نبی کوئی تو ہے ہی نہیں ایسی چیز میرے پاس جو سب سے پیاری ہو، میرے پاس تو ایک باغ ہے، بس اس باغ کا یہ باغ ہے یا اللہ کا نام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے بلایا اور گواہ بنایا، اور گواہ بنانے کے بعد میں کہنے لگے اللہ کے نبی آپ گواہ ہو جائیے اور میں اللہ کو شخصی مانتا ہوں، گواہ مانتا ہوں، میں نے اپنے اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. میں نے اللہ کے راستے میں اس کو کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا. اب جب صدقہ کر دیا اسے تو اللہ کے نبی نے پتہ ہے کیا کہا؟ دیکھو بہت غور سے سننے کی بات ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں
کہہ رہا ہوں اور یہ آپ سن ہی سکتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ جب وہ صدقہ کر دیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو تم نے صدقہ تو کر دیا ہے اسے، لیکن بہتر ہوتا کہ تم اپنے کسی رشتہ دار کو اسے دے دیتے۔ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ یعنی تم نے صدقہ کر دیا تمہیں ثواب مل گیا، لیکن اگر تم کسی رشتہ دار کو دو گے، ماموں کے، پھوپھی کے، چچا کے جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، اگر تم ان کو دو گے تو تمہیں ڈبل اجر دیا جائے گا، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا تمہیں صدقے کا، اور دوسرا تمہیں ایک طریقے سے رشتہ داری کو تیسرا رشتہ داری کو جوڑنے کا تمہیں ثواب دیا جائے گا۔ اسلامی حکومت میں یہ تین ایک طریقے سے تمہیں اجر دیا جائیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ جب اللہ کے نبی نے ان کو ایسا کہہ دیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی، میں آپ کو گواہ بنا کہتا ہوں کہ میں نے اپنے ماموں کے لڑکے کو اس باغ کو دے دیا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ رب العالمین کا آخری پیغمبر فرماتے ہیں اے اللہ عبد الرحمن اس میرے صحابی کو اے اللہ تو جنت کے اندر میں اس سے بھی بہترین باغ عطا فرما۔ میرے بھائیوں یہ تھے وہ صحابہ جو اللہ کے راستے میں جو چیز دیتے تھے اسے ڈھال بناتے تھے، اللہ جہنم کی آگ اور میرے درمیان میں یہ ڈھال میرے لیے ہو جائے۔ یہ ہے۔ اچھا ایک اور میں آپ کو ایک وہ دلیل دیتا ہوں اور پروف کرتا ہوں اس چیز کو کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا عرش لگا ہوگا، تمام ایک طریقے سے شرابور ہوں گے، پانی پانی ہو رہا ہوگا، انسان ایک طریقے سے بہت ہی پریشان عالم ہوگا، لیکن مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا وَلَا خَوْفٌ، نہ ڈرو اے میرے مومنوں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اے میرے مومن بندو، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، صالح عمل کیے ہیں، وہ نہ ڈریں اور نہ غم کھائیں نہ خوف کھائیں، بے شک کہ میں نے ان کے لیے جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ ابھی جنت میں گیا نہیں آدمی، اللہ رب العالمین ان کے اوپر میں کیا کرے گا؟ ایک بدلی عطا کر دے گا، بدلی بادل کی چھوٹا ٹکڑا اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے گا، اور وہ کبھی بھی ان کو پسینوں میں شرابور نہیں ہونے دے گی، کبھی بھی ان کو پریشان نہیں ہونے دے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے کہ میں تمہیں رائے گا نہیں جانے دوں گا۔ اب اس کے بعد میں آپ آتا ہوں اس چیز کی طرف میں کہ اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر آدمی کچھ ایسے کام کر جائے جس کو پروف کر سکے اللہ تعالیٰ دیکھو یہ ساری کے ساری نیکیاں میں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اگر دیکھ رہا تھا تو تو دیکھ رہا تھا، اور کوئی نہیں تھا تیرے اور میرے درمیان میں، یہ نیکیاں میں نے تیری رضا کی خاطر کی، اگر میں نے صحیح تیری رضا کی خاطر کی ہے اللہ تو انہیں قابل قبول فرما۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی جو یہ غار میں بند ہوئے ہیں، تین آدمی غار میں بند ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے؟ جو تین آدمی غار میں بند ہوئے اور وہ پوری برسات آ رہی ہے، بھگے بھگے گئے، کہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، اور ایک طریقے سے بھوکمپ ہے، وہ اچھا کر کے بھوکمپ ہے، وہ گھس گئے اس بیچارے غار میں، اور غار میں جانے کے بعد میں پروف کر رہا ہوں اس چیز کو کہ ہمیں کیسے وسیلہ پیش کرنا چاہیے اللہ کے سامنے، اور غور کرنا، اس کو غور سے سننا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے بھائیو وہ گھس گئے اس غار میں، جب وہ غار میں گھس گئے تو ایک پتھر آیا اور آنے کے بعد میں اس کے منہ کو بند کر دیا، اور بند بھی ایسے کر دیا کہ اب یہ چاہتے ہوئے بھی نہیں نکل سکتے ہیں۔ پتا ہے پھر کیا ہوا؟ ان تینوں لوگوں نے کیا کیا کہ بھیا موت ہماری نظروں کے سامنے ڈانس کر رہی ہے، موت ہماری نظروں کے سامنے ہے، اب کیا ہے؟ اللہ ہے یا ہم ہیں؟ اب کیا ہے؟ اب تو ہم اپنے نیکیوں کو یاد کر لو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آ جائے، ترس آ جائے۔ تو پہلا آدمی کھڑا ہوتا ہے اور یہ پیچھے ہیں اور یہ حق بھی ہے، ایسے ہی کرنا چاہیے۔ جب آدمی دعا کرے تو دو پیچھے کہیں آمین اور ایک دعا کرے، تو یہ ہے حق دعا کا، یہ طریقہ، یہ ادب ہے دعا کا۔ اب ایک آدمی آگے آیا، آنے کے بعد میں کہنے لگا میرے مولا کریم میں تیری رضا کی خاطر میں ایک نیکی کمایا ہوں، ایک نیکی مجھے یاد ہے، نیکیاں میں نے کئی کی ہیں لیکن مجھے ایک نیکی یاد ہے، اور وہ نیکی یہ ہے کہ میں اپنی بکریوں کو چراتا تھا، اور چراتے چراتے ایک دن میں بہت لمبا نکل گیا ہوں، اور نکلنے کے بعد جب میں شام میں ریٹرن ہوتا ہوں تو بہت ہی اندھیرا چھا گیا، میرے ماں باپ سو گئے، میرے بچے جاگ رہے تھے، میں نے کیا کیا کہ اپنے ماں باپ کو ترجیح دی اپنے بیوی بچوں پہ، میرے ماں باپ سو رہے تھے، میں پیالہ بھر کے دودھ کا ان کے سرانے کھڑا رہا، یہاں تک کہ وہ صبح ہو گئی، بیدار ہو گئے، میرے بیوی بچے میرے کپڑے پھاڑنے پہ مجبور ہو گئے، میں نے ان کی نہیں سنی، میں نے اپنے ماں باپ کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اے اللہ رب العالمین اگر یہ نیکی میں نے آپ کی تیری رضا کی خاطر کی ہے، اے اللہ رب العالمین اس کو تو اپنی بارگاہ میں قابل قبول فرما، اور مولا اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا دے۔
کوئی نہیں دیکھ رہا تھا مجھے، نہ میں ریاکاری کر رہا تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا تو دیکھتا ہوگا. تو دیکھ رہا تھا، وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا. آج ہم مصیبت میں ہیں، اگر وہ تیری رضا کی خاطر کی ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں تو نجات دلا دے. اللہ رب العالمین نے ان کی دعا میں اثر ہوا اور ذرا اس کو کھسکا دیا. اب یہ آسمان کو دیکھ سکتے ہیں اور آنے جانے والوں کو دیکھ سکتے ہیں اور باہر کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، نکل نہیں سکتے ہیں. اب یہ آیا پیچھے اپنے آنسو پوچھتا ہوا سب میں بیٹھتا ہے، اور دوسرا آگے آتا ہے، کہتا ہے کہ میری بھی ایک چچا زاد بہن تھی، اس نے مجھ سے پیسے مانگے، بدلے میں نے بدکاری مجھے سوجھی، لیکن انہوں نے مجھے اللہ کا خوف یاد دلایا. کوئی نہیں تھا اللہ تعالیٰ، میں نے 100 دینار ان کو دے دیے اور میں نے تیری رضا کی خاطر انہیں معاف بھی کر دیا. اگر اللہ تعالیٰ تیرا ڈر تھا مجھے اس وقت، تیرا ڈر، صرف اور صرف تیرا ڈر، تیرے ڈر کی وجہ سے میں ان کو معاف کر دیا. اگر یہ صحیح میں کی ہے، میں نے تیری خاطر یہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ آج تیرا بندہ پریشان ہے. اے اللہ تو اس کو مصیبت سے نجات دلا دے. وہ پتھر ذرا کھسکتا ہے لیکن یہ نکل نہیں سکتے ہیں. ابھی تیسرا آدمی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اتنے پیسے دیے، اتنا مال دیا ہے کہ میرے پاس میں کئی مزدور کام کرتے تھے. وہ مزدور سارے مزدور مجھ سے اپنی مزدوری لے جاتے تھے شام میں، لیکن ایک بندہ ایسا تھا جو مہینے کے انتظار کرتا تھا اور مہینے میں اس کو دیا کرتا تھا. اللہ رب العالمین وہ ایک بار کیا ہوا کہ لوٹا ہی نہیں، اپنے پیسے میرے پاس چھوڑ کے چلا گیا، لوٹا ہی نہیں. کئی سال گزر گئے، وہ واپس نہیں آیا، اور جب 10 سال 11 سال ہو گئے وہ واپس لوٹ کے آتا ہے. جب تک میں نے کیا کیا، ان کے پیسوں کو میں نے بکریاں خرید لی ہیں، اونٹ خرید لیے ہیں، ان کے پیسوں کے میں نے اونٹ خرید لیے. جب یہ واپس آتا ہے مجھ سے اپنی مزدوری مانگتا ہے، تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھ، یہ سارے اونٹ، یہ ساری بکری تیری ہے، بھائی لے جا، میں نے تیری مزدوری رکھنی نہیں ہے. اللہ تیرا خوف تھا میرے دل میں، مجھے پتا تھا کہ تیرے سامنے پیش ہونا ہے. اے اللہ رب العالمین، میں نے اونٹ بھی، بکری بھی، سارا مال جو اس کا تھا کئی گنا زیادہ کر کے دیا، امانت میں خیانت نہیں کی. اللہ تعالیٰ اگر یہ نیکی صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر تھی تو اے اللہ رب العالمین تو اس مصیبت سے آج ہم کو نجات دے دے. میرے دوستو، اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس چٹان کو اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا اور یہ آرام سے نکل کر کے اپنے گھر کی طرف میں روانہ ہوئے. میرے دوستو، یہ معجزے کسی کے ساتھ میں پیش آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اگر ہم کوئی بھی عمل کریں تو صرف اور صرف رب کی رضا کی خاطر کریں، صرف اور صرف رب کی رضا کی خاطر کریں، اور ہمیں کوئی دوسری چیز ہمارے دل میں نہ آئے. تو یاد رکھ لینا، انشاءاللہ ہماری نیکیاں ہی ہماری مصیبتوں کو ہٹانے کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ. کچھ نیکیاں تو ہمارے پاس میں ایسی ہونی چاہیے، کچھ نیکیاں تو ایسی ہونی چاہیے جو ہمارے برے ٹائم میں ہمارے کام آ سکے. ہم ریاکاری، میں پاک نہیں ہوں، ہم میں سے سب گنہگار ہے. کلو بنی آدم خطاؤن وخیر خطائین التوابین. ہر آدمی گنہگار ہے، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، لیکن یاد رکھ لینا سب میں بہترین گنہگار آدمی وہ ہے جو غلطی کرے، پھر غلطی کو غلطی سویکار کر لے، اس کو مان لے میں نے غلطی کی اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے. سب سے بہترین گنہگار وہ ہے. یاد رکھ لینا، کوئی بھی نیکی کرنی ہے اللہ کی رضا کی خاطر کریں. میری بات کو غور سے سننا. اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے؟ اللہ رب العالمین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کون ہے جو اتنی جلدی سن لیتا ہے انسان کی وہ غار میں بند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو سن لیا. ایک صحابیہ کا میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، قرآن بیان کرتا ہے اسے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. یہ صحابیہ شروع کا ٹائم ہے، بالکل اسلام ابھی ابتدا ہے، شروع ہو رہا ہے. پتہ ہے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اگر ایک عورت یہ کہہ دیتی، ایک عورت کو ایک شوہر کہہ دیتا تھا کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے. یہ زمانہ جاہلیت کی طلاق تھی. سالبہ نے کہہ دیا، اپنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے. دماغی توازن ان کا ٹھیک نہیں تھا، مینٹلی ڈسٹرب تھے، تو کہہ دیا، اور کہنے کے بعد اب وہ عورت پریشان ہو گئی کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ اس کے لیے حرام ہے. اب جو ہے زمانہ جاہلیت کی طلاق کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہا؟ اب وہ نبی کے پاس میں آئی ہے، دوڑی گئے، اللہ کے نبی میرے 4-5 بچے ہیں، میرے شوہر نے مجھے ایسی بات کہہ دیا، اب اس کے بارے میں کوئی مسئلہ تو بتائیے گا آپ.
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? क्या कहा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नहीं भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इसके बारे में कोई पैगाम है नहीं मेरे पास, मैं अपनी जबान से मैं बोल नहीं सकता हूं, मैं क्या कहूं आपको, क्योंकि आज तक ऐसा मामला हुआ ही नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूं आपको? मुझ पे ऐसा कोई मामला नहीं। वो दरवाजा खटखटाती रही, वो दरवाजे पे अपना सर पीटती रही और एक तरीके से रोती रही, मैं कहां जाऊंगी, कौन मुझे स्वीकार करेगा कि मेरे 4-5 बच्चे हैं। तो जब वो औरत रोती जाती है, आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा पीछे हैं, अल्लाह के नबी आगे हैं और आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने पर्दे में हैं और आप आगे हैं, और दोनों इतनी आराम से बात कर रहे हैं कि कोई नहीं सुन सकता था। अब ये औरत दरवाजे से बाहर निकली है, बाहर अपने घर ही नहीं पहुंची है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की आयत को नाजिल कर दिया। क्या फरमाया? क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। ऐ नबी, फरमा दीजिएगा उस औरत को, कह दीजिएगा उस औरत को जो तुझसे झगड़ रही थी, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिकायत कर रही थी अपने सोहर के बारे में, अपने खाविंद के बारे में जो तुझसे झगड़ रही थी, उसको कह दो कि कोई नहीं है, कोई नहीं माँ बाप कहने से बन सकता है, मगर माँ बाप तो इंसान के वही हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया है। और अगर कोई ऐसा कहता है कि तुम मेरी माँ की पीठ की तरह हो, ये झूठ है। और याद रखना, अगर कोई भी आदमी ऐसा करेगा तो उसको 60 दिनों के रोजे रखने होंगे या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा। ये वो सहाबिया थी जिनकी बात को अल्लाह ताला ने बिल्कुल आसानी से सुन लिया और आयत नाजिल फरमा दी, अल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातिहिम इन उम्महातुहुम इल्लल्लाहि वलदनहुम व इन्नहुम लयक़ूलूना मुनकरम मिनल क़ौलि वज़ूरा व इन्नल्लाहा लअफ़ून गफ़ूर। अरे मेरी प्यारी सहाबिया, तेरे बारे में अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमा दिया, घबराना, गम ना कर। और कोई नहीं हो सकता है जो ऐसे कहने से हो जाए कि तुम मेरी माँ की पीठ, माँ तो वही है जिन्होंने उनको इल्लल्लाहि वलदनहुम व इन्नहुम लयक़ूलूना मुनकरम मिनल क़ौलि वज़ूरा। अगर कोई ऐसा कहता है तो ये जमाने जाहिलियत की बातें हैं, बिल्कुल ना घबराओ, बल्कि तुम्हारा निकाह नहीं टूटा है और ना तुम पे कोई तलाक पड़ी है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन आयत नाजिल फरमा दी। मेरे भाइयों, सुना के नहीं सुना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और कितनी आसानी से सुन लिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह सुनता है, लेकिन अगर हम नेकियां ऐसी करें कि बस हम देखें या हमारा रब देखे, हम जाने या हमारा रब जाने, अल्लाह की कसम मैं हकीकत कह रहा हूं कि जितना अल्लाह ताला सुनता है इतना कोई नहीं सुनता है। मैंने बहुत नजदीक से देखा, कई मिसालें मैं पेश कर सकता हूं कि आदमी जितना अल्लाह ताला मदद के लिए काफी है, इंसान से मदद मांगते हो ना तो सामने वाला उकता जाता है। अल्लाह से 10 बार भी मांगते हो ना तो अल्लाह कहता है कि या तो दुनिया में दे दूंगा, अगर बंदे दुनिया में नहीं दिया तो आखिरत में तेरे लिए बिल्कुल जमा करके रखा है, ये डिपॉजिट है तेरा और इसे क्लेम करना जब तू मेरे पास में आ जाएगा। मेरे दोस्तों, ये हकीकत है, ये अल्लाह के पास में हमारा खजाना है, लेकिन हम जो भी अमल करें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर करें। जो भी अमल करें हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर करें। इस आयत के अंदर में कई दलीलें हैं, कई ऐसी मिसालें हैं मेरे भाइयों कि औरत कैसी होनी चाहिए, औरत कैसी होनी चाहिए, नेक हो, परहेजगार हो, जिसकी बातों में दम हो। हमारी औरतें, माफ करें मुझे तो कहना नहीं चाहिए, हकीकत बता रहा हूं, खुदा की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करे कि इनको कहा गया है कि कुरान भी पढ़ो तो इतनी स्लो मोशन में पढ़ो, इतनी नरम आवाज में पढ़ो और इतनी बिल्कुल अपने आप को सुनाई देना चाहिए, इतनी जोर से कुरान पढ़ो, जोर से नहीं बोलना है किसी के सामने। और अगर गाली बकने का नंबर आए तो कोटे पे चढ़ के गाली बको खूब जाकर के। ये कितनी गलत बात है, कितनी घटिया बात है कि आज औरतें कैसे झगड़ती हैं, कैसे लड़ती हैं। अल्लाह के नबी की अगर हदीस को और कुरान की आयत को मद्देनजर रखती हो तो खुदा का वास्ता अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन जब तुम कुरान पे खड़ी उतरोगी जब अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। और ये आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम है। अगर अल्लाह सुनता भी है तो अल्लाह ताला तुम्हें डांटता भी है। अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम। ऐ औरतों, तुम कभी भी गीबत ना किया करो, चुगली ना किया करो, एक दूसरे की बुराई बयान ना किया करो।
کیونکہ جہاں پہ تم غیبت کرتی ہو، برائی کرتی ہو، وہاں پہ یاد رکھنا اگر تم دو ہو تو تیسرا اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے. ثلاثۃ الا هو رابعهم، اور اگر تم تین ہو تو چوتھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اگر تم چار ہو تو پانچواں اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سننے والا ہوتا ہے. تو میری ماں اور بہنیں اگر غور سے سن رہی ہیں تو خدا کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، اپنے آپے کو ایسا بناؤ کہ اللہ تمہاری باتوں کو سن لے اور بآسانی سن لے، اور تمہاری ہر ایک دعا میں اثر ہو صحابیات کی طرح. اور کوئی بھی عمل کرو تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرو صحابیات کی طرح. اور میرے بھائیوں، ہم اپنے بارے میں بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی عمل کرائے، اے اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لینا، دکھلاوے سے بچا لینا. کوئی کم سے کم کچھ تو عمل ایسے ہو کہ اللہ یہ تیری خاطر ہے، صرف اور صرف کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. اے اللہ ہم تمام کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، خوف خدا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین، ہمارے جتنے بھی عیوب ہیں، گناہ ہیں، اے اللہ تو ان پہ پردہ ڈال دینا. اللہ ہماری جو بھی خطائیں لغزی سے ہم سے ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں، گنہگار ہیں، اے اللہ تو ان کو معاف فرما دینا. اللہ تو ان کو معاف فرما. اور جتنے بیمار ہیں اے اللہ تو ان کو شفائے کلی عطا فرما، اور شفائے کلی عطا فرما، صحت یابی عطا فرما. اللہ تو ان کو تندرستی عطا فرما. جتنے بیمار ہیں اللہ، جو کئی لمبے ٹائم سے بیمار ہیں، اللہ ان کی دواؤں میں شفا کو کوٹ کوٹ کر کے بھر دے. اور جو ہمارے درمیان سے تیرے پاس میں آ گئے ہیں اے اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہمیں تو جب تک زندہ رکھے اسلام پہ قائم اور دائم رکھنا. جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے زبان سے نکل رہا ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قمتم إلى الصلاة.